ایک دفعہ پھر آپ کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہونے والی اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت عوام کے فلاحی منصوبوں کی تکمیل اور عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب وزیر اعظم کی اس عوام دوستی کے مشن کو آگے بڑھانے میں جس جذبے سے ہمہ تن گوش ہوتے ہوئے اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے رواں دواں ہیں، وہاں صوبے بھر میں قبضہ مافیا کا جو راج رہا اس کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ان قبضہ گروپوں کو آڑے ہاتھوں لے کے بغیر کسی تفریق اور تمیز کے سرکاری اراضی کو واگزار کرنا ایک جہاد سمجھ کے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے ان کی سوچ کو جو عملی تعبیر دی ہے اور جس طرح قبضہ مافیا کے ایسے بت پاش کیے ہیں جو اپنی ذات میں خدا بنے بیٹھے تھے، اور ان قبضہ مافیاز کی چیخیں، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں جب قبضہ گروپ پہ کارروائی ہوئی اور چیخیں لندن تک سنائی دی، اور یہ ایسا آپریشن جس میں کسی سیاسی جماعت، کسی فرد یا کسی مخصوص شخصیت کے خلاف نہیں، بلکہ پنجاب بھر کے اندر سرکاری املاک کو ان مافیا سے نجات دلا کے عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ ان زمینوں کو استعمال میں لانا اور اس پہ عوام کے ریلیف کے پروجیکٹ کو انیشیٹ کرنا، یہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی جو عوام دوستی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی پریس کانفرنس میں آپ کو وہ تمام جو پنجاب حکومت کی ترجیحات ہیں، جو اب تک کی کاوشیں ہیں اور جو ہماری اچیومنٹس ہیں، اس حوالے سے وہ اپڈیٹ کریں۔ تھینک یو سر، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو آج قبضہ مافیا کے بارے میں کچھ بریف کرنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، عوام کے مفادات کے تحفظ اور جو ہر قسم کا جو مافیا ہے اس کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ ابھی تک تقریباً 450 ارب روپے کی جو پراپرٹی ہے وہ ریکور کی جا چکی ہے۔ 1,55,000 ایکڑ جو زمین ہے وہ ایلیگلی جو ان لوگوں کے پاس تھی ان سے واگزار کرائی گئی ہے۔ اس میں شوگر مافیا ہو، مہنگائی مافیا ہو یا قبضہ مافیا ہو، سب لوگوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو گزشتہ 7 دن ہے، 1 ہفتے کی جو کارروائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں 403 ایف آئی آرز پنجاب کے اندر درج کی گئی ہیں، اور اس میں 31 اضلاع کے اندر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس میں 22 ارب 32 کروڑ اور 70 لاکھ روپے کی 12,318 ایکڑ جو سرکاری زمین تھی وہ واگزار کرائی گئی ہے، اور اس میں 97 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور جو یہ اضلاع ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہاں پہ کارروائیاں کی گئی ہیں، اس میں سرگودا، شیخوپورہ، راولپنڈی، راجن پور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، ملتان اور ناروال ڈسٹرکٹ شامل ہیں۔
یہ جو سرکاری اراضی ہم نے واگزار کرائی ہے اس کو انشاءاللہ عوام کے فلاح و بہبود کے جو پروجیکٹس ہوں گے اس میں اس کو ہم استعمال کریں گے. یہ بالکل غیر قانونی طور پر جو جس کسی کے تصرف میں بھی ہے اس کو ہم برداشت کسی بھی صورت نہیں کریں گے، بلکہ جتنا اس نے استعمال کیا اس کا تاوان بھی وصول کیا جائے گا. اور یہ بات بھی پورے وثوق کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی قسم کی جو سیاسی وکٹمائزیشن ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تمام اکراس دی بورڈ جس کے بھی خلاف کارروائی بنتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس میں کسی کے خلاف جو وکٹمائزیشن ہے وہ بالکل نہیں کر رہے. یہ جو 7 روز میں 31 اضلاع میں کارروائی ہوئی ہے اس کے بڑے خاطر خواہ جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت کا ایک ایک انچ بھی واگزار نہیں کروایا جاتا. اور یہ تحریک انصاف کا جو وین ہے وہ پرائم منسٹر کا وین بھی ہے، یہ اس کے ساتھ الائنز ہے. اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ جو سرکاری املاک کو آئندہ سے نقصان نہ پہنچے اور اس طرح سے کوئی بھی فرد کوئی بھی شخص ان کے اوپر قبضہ کرنے کی جرات نہ کر سکے، اور یہی ہمارا عزم ہے. بہت شکریہ. سوالات کے لیے آپ چینل وائز ہم نام لے لیتے ہیں تاکہ آپ سب کو موقع ملے، اور چیف منسٹر صاحب آپ کے جوابات دے کے اٹھیں گے، لیکن پلیز ڈسپلن کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کو موقع ضرور دیں. سب سے پہلے چونکہ آپ کے یہ چینلز کی ریٹنگ وائز ہم چلیں گے، تو جیو کے نمائندہ ذیشان اگر یہاں موجود ہیں تو کائنڈلی آپ کو موقع دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن تو آپ ایک لمبے عرصے سے کر رہے ہیں جس طرح آپ نے ابھی بھی بتایا، لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ جو زمین آپ واگزار کرائیں اس کو ریٹین کر سکیں اور اس کے اوپر فیوچر کے لیے اپنا کوئی جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ کن پروجیکٹس میں یوز کرنے جا رہے ہیں. کچھ ہی عرصے بعد جیسے لاہور میں منشا بم کا کیس تھا ایک ایگزامپل تھی، تو دوبارہ وہی لوگ یا ان کے کرندے ان جگہوں پر پھر قابض ہو جاتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ساتھ اس کے یہ بتا دیجیے گا کہ جس تیزی سے کورونا پھیل رہا ہے حکومت اعلانات کر رہی ہے، عمل درآمد ابھی بھی اتنی سختی سے دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ اس کے بڑھنے کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے اس سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ باقاعدہ ہم نے اسٹریٹجائز کر لیا ہے. ریونیو بورڈ کے اندر جو زمینیں واگزار کرائی جاتی ہیں اس کا پورا ڈیٹا اور ایک لینڈ بینک جو ہم بنا رہے ہیں، اور ان کی پھر مصرف بھی دیکھیں گے، یوٹیلائزیشن بھی دیکھیں گے کہ کس مقصد کے لیے ان کو ہم استعمال کر سکیں گے. اس طرح سے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو دوبارہ قبضے کا احتمال ہو سکتا ہے. دوسری بات جہاں تک کرونا کی آپ نے کی ہے، یہ پرسوں ہم نے ایک آپ کو بریفنگ بھی دی ہے اور اس میں تمام پنجاب کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں. اور آج بھی ابھی انشاءاللہ کچھ دیر بعد ایک دوبارہ بھی ہماری کوئی ہائی لیول میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ہم ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں، اور اس میں جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے اور ہیلتھ نے ایشو کر دیا ہے. آپ کی نظر سے گزری ہوگی، کچھ چیزوں پہ پابندی ہے. تو جس طرح پہلے سے ہم اس پہ کے خلاف لڑتے رہے ہیں انشاءاللہ اب بھی لڑیں گے. اور اب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن بھی ہو، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اس کا پھیلاؤ ہے اس کو بھی ہم روکیں. یہ تمام چیزیں ایک اسٹریٹجی کے تحت ہم لے کے چل رہے ہیں. تھینک یو. جی ARY خواجہ نصیر صاحب موجود نہیں ہے. جی سما محسن بلال. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سی ایم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کافی زیادہ متحرک ہو گئے ہیں اور مختلف اضلاع میں آپ نے وزٹ بھی کیا ہے، ترقیاتی منصوبوں کا آغاز بھی کیا ہے، اور آپ کے دوروں کو طوفانی دوروں کا نام بھی دیا گیا. اور ایک اچھی چیز ہے کہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے متحرک دکھائی دے رہے ہیں. جب سے آپ متحرک ہوئے ہیں تو جو سابق وزیر اعلیٰ ہے شہباز شریف، ان کی کمر درد بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. کیا یہ کوئی انسیڈنٹ ہے یا یہ ہے کہ اب انہیں پتہ چل گیا کہ واقعی میرا کمپلیکیٹر آ گیا ہے؟ اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی اسی طرح طوفانی دورے جاری رکھیں تاکہ ان کی کمر درد تو ٹھیک ہے. دیکھیں جی، مجھے تو اپنا پتہ ہے، مجھے ان کا نہیں پتہ کہ کسی کی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے کہ خراب ہے. لیکن یہ ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج دینے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جا کے
وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے جو پبلک ریپس ہیں ان سے، وہاں پہ جو پارٹی کے لوگ ہیں اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں سے فیڈ بیک لے کے نیڈ بیس کے اوپر جو اگلے 2.5 سال کا جو عرصہ ہے اس کے اندر اپنی تمام پرائرٹیز رکھ کے پھر ان کو یہاں پہ ہم ویٹ کرتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ اس بجٹ کا حصہ بنایا جائے گا اور آگے ان کو لے کے کمپلیٹ کیا جائے گا تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ ہمارا یہ ویژن ہے اور اس ڈسٹرکٹ میں ہم نے یہ کرنا ہے. اور پھر جو ہم ڈسٹرکٹ کا پیکج بناتے ہیں اس میں ہماری پسند اور ناپسند اس طرح سے نہیں ہے، اس میں جو ڈسٹرکٹ کا شیئر بنتا ہے اس شیئر کے مطابق اس کا ہم حصہ دیتے ہیں تاکہ کسی کو محرومی کا یہ نہ کہہ سکے کہ اس علاقے میں زیادہ خرچ ہوا ہے اور اس میں کم ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں لے کے ہم انشاءاللہ پورے پنجاب کے وزٹ پہ ہیں اور اس پیکج کو ہم جیسے ہم جاتے ہیں وہاں پہ اناؤنس کرتے ہیں اور پیچھے سے اس کی امپلیمنٹیشن کا پروسیس بھی ہم نے تیز کر دیا. یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا اور اس میں کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ڈسٹرکٹ میرے علاقے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. پورا پنجاب یکساں انشاءاللہ ترقی کرے گا. لیاقت انصاری، دنیا ٹی وی. سیم صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے جو ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے بہت کام کیا اور جنوبی پنجاب سرٹیفکیٹ کا قیام آپ کا ایک اہم قدم ہے، لیکن کچھ دنوں سے ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایک پروپیگنڈا سامنے آ رہا ہے کہ شاید اس میں آپ نے کچھ اسٹیپس واپس لیے ہیں. تو یہ جنوبی پنجاب سرٹیفکیٹ جو آپ کا کارنامہ ہے اس کے حوالے سے یہ ابہام جو سامنے آیا اس میں رہنمائی فرمائیں کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. بالکل جی، جنوبی پنجاب جو سیکٹریٹ ہے یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے اور یہ اسی حکومت نے ہی اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور اس کے بارے میں جو غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں بالکل اس طرح سے نہیں ہے. اس کے لیے ایک آج بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور ان کو ہم نے ڈیزگنیٹ کیا کہ آپ اس کا جائزہ لے کے مجھے بتائیں، اگر کہیں پرابلم ہے کوئی ایشو ہے تو ہمیں بتائیں تو اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے. اس کی جو ہمارا ایجنڈا ہے نہ اسے ہم پیچھے ہٹے ہیں نہ ہم اسے پیچھے ہٹیں گے. انشاءاللہ یہ جو غلط باتیں ہیں یہ مخالفین پھیلا رہے ہیں. اسلم اقبال صاحب، ایکسپریس ٹی وی. جی سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں خاص طور پہ قبضہ گروپوں کے حوالے سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، بڑا منظم گروہ ہوتا ہے جن میں متعلقہ جو ایل ڈی اے ہے یا متعلقہ کنسرن ڈپارٹمنٹ اور خاص طور پر پولیس بھی اس میں شامل ہوتی ہے، جو بڑے منظم ہو کے چلتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کرتی ہے قبضہ گروپوں کی اور جو پولیس یا وہ متعلقہ ادارے ہیں ان کے جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہو رہا ہے. اور دوسرا بتائیے گا کہ پتہ چلتا ہے جی کہ بندے گرفتار ہو گئے ہیں، دوسرے دن ہی وہ ضمانت پہ باہر آ جاتے ہیں، تو کیا قانون بھی کوئی سخت کر رہے ہیں کہ جو قبضہ کریں یا ان کو لمبا ذرا جیل یاترا ہو تاکہ دوبارہ جرت نہ کر سکیں؟ سرکاری ملازمت بورڈ ہوتا ہے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اس میں جہاں تک آپ نے بات کی کہ سرکاری ملازمین کی، جس میں کوئی سرکاری ملازم ملوث ہو تو اس کو ڈیل اینٹی کرپشن کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کے خلاف پولیس کارروائی کرتی ہے. اور جہاں بھی ہو رہا ہے اینٹی کرپشن میں بھی کارروائیاں ہوتی ہیں، پولیس میں بھی ہوتی ہیں اور اس کو پراپر پروسیڈ کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، ہم کرتے ہیں. بٹ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کے معاملات میں تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے، ان کا اپنا جورسڈکشن ہے، ان کی اپنی پریراگیٹو ہے. ہمارے حد تک انشاءاللہ ہم پوری کارروائی کر رہے ہیں اور اس کا پورا ڈیٹا ریکارڈ اور اس کو پرسو کرتے ہیں. شاہد چودھری، 92 نیوز. جی سی ایم صاحب یہ فرمائے گا کہ کورونا کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے آپ نے بڑا زبردست قسم کا پلان جو ہے بنایا، تو آپ نے شیئر بھی کیا کہ 300 سے زائد آپ رمضان البازار جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں. تو کورونا کی جو شدت ہے اس حوالے سے آپ کیا پالیسی اپنا رہے ہیں؟ اور دوسرا اہم کویشچن جو میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا اور مجھے معذرت میں دوبارہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے کہ رانا عظیم صاحب کو آپ جانتے ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں جن کو گنڈا ناصر کی جانب سے دھمکیاں دی گئی تھیں. آپ نے آئی جی صاحب کو احکامات بھی جاری کیے، لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ ان کو گنڈا ناصر کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اور پورے پاکستان کے صحافیوں کے لیڈر ہیں رانا عظیم صاحب، تمام پریس کلب یوجیز جو ہیں، تو تمام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں کو تحفظ جو ہے اس حوالے سے کیا احکامات ہے؟ جی صاحب، چیف منسٹر صاحب کی اجازت سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. اس میں رانا عظیم صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہم رابطے میں بھی ہیں. ایف آئی آر گارڈن ٹاؤن تھانے میں ہماری ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے. ملزم کی گرفتاری کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، اس نے بیل لے لی ہے. 3 تاریخ اس کی بیل لگی ہوئی ہے. سو انشاءاللہ 3 تاریخ کو ہم اس کی بیل بھی کینسل کروائیں گے. اس سے پہلے وہ چونکہ پیش نہیں ہوا
لیکن آج صبح جب میں نے چیک کیا تو وہ آج موسٹ پرابلی پیش ہو رہا ہے. اگر وہ پیش ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی بہت سخت کارروائی اور سختی سے کی جائے گی, اور اگر نہیں پیش ہوتا تو انشاءاللہ 3 تاریخ کو اس کی بیل کینسل کریں گے. ویل اریسٹ ہم. جرنلسٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہمیں بہت عزیز ہے. چیف منسٹر صاحب اس کیس کے بارے میں مسلسل ہم سے پوچھتے ہیں. کل آپ نے پرسوں سوال بھی کیا تھا, لیکن اس سے پہلے بھی بار بار چیف منسٹر صاحب انفارمیشن ہمارے جو ایڈوائزر ہیں they are on the case, they are after us, اور انشاءاللہ ہم 3 تاریخ کو آپ کو کوئی اچھی خبر ہی دیں گے. قذافی بٹ سیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور رمضان المبارک میں مساجد کے اندر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. کیا اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی مرتب کی جا رہی ہے کہ جس طرح گزشتہ رمضان میں مساجد کے اندر SOPs قائم کی گئے تھے, کیا وہاں پہ دوبارہ SOPs قائم کی جائیں گے؟ دوسرا میرا سوال اسی حوالے سے ہے کہ میٹرو اورنج فنڈ کر دی گئی, لیکن کل جو LTC کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے اوپر خاصی کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند کی جا رہی ہے, رکشا ویگن وغیرہ. کیا ایسی کوئی صورتحال ہے؟ اور آخری چیز, ڈنڈے کے زور پر عوام سے ماسک پہننے پر کب تک امپلیمنٹ کروایا جائے گا؟ کیا یہ دیر پا ہوگا؟ اس سے عوام کو کیا ہم دیر پا تک مجبور کر سکیں گے کہ وہ صرف ڈنڈے کے زور پر ہی ماسک پہنیں؟ جہاں تک پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہے وہ تو ہم نے بند کیا, پرائیویٹ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. دوسری, رمضان شریف میں ابھی ہم جو سہولت بازار لگانے جا رہے ہیں اس میں ہم پوری جو SOPs ہیں اس کو ہم انشاءاللہ انشور کروائیں گے, اور رمضان میں تراویح اور اوقات اور باقی چیزیں جو ہیں ہماری کیبنٹ کمیٹی آن کرونا ہفتے میں ہر دوسرے دن ملتی رہتی ہے, وہ اس وقت جب ہوگا تو انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے. اور NCOC بھی مستقل اپنی میٹنگز کر رہی ہے. ہم جوائنٹلی پورے پاکستان کے لیے ایک پالیسی بنائیں گے, پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اور کون سا سوال کیا تھا؟ جی, ماسک کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, ماسک ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کے پرچہ دیں یا تھانے میں بند کریں اس کو, اور کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی کام کریں. صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں. اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے, اس میں کوئی سرکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے. اس سے وہ خود بھی محفوظ رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے. یہ صرف ایک ڈیٹرنس ہے, اور اس طرح کا اویئرنیس ہے, تھوڑی سی ہمیں بھی دینی چاہیے اور آپ کو بھی دینی چاہیے, اور میڈیا کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ لوگ ماسک پہنیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں. جی, عمر فاروق, ڈان ٹی وی. سیم صاحب یہ بتائیے کہ ہم جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی قبضہ مافیا سے ریلیٹڈ لوگ سامنے آتے ہیں ناممکن ان کا تعلق سے مسلم لیگ نون سے ہوتا ہے. کیا کوئی ایسا نام آج تک سامنے نہیں آیا جس میں PTI کا کوئی شخص انوالو ہو, یا ایسا بھی کوئی نام نہیں آیا کہ جو دوسری جماعتوں سے آپ کی جماعت میں شامل ہوئے تھے ان کا کسی قسم کا ریلیشن بنتا ہو؟ تو کیا ایسے نام سامنے آتے ہیں یا ایسے نام میڈیا پہ نہیں لائے جاتے؟ دیکھیں, حقیقتاً ہمیں اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے پارٹی سے ہے, کون سے گروپ سے ہے, کون سے جماعت سے اس کا تعلق ہے. ہمیں تو صرف اس بات سے کنسرن ہے کہ سرکاری جو زمین ہے وہ انکروچ نہ ہو. اس میں بالکل ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے, ہماری پارٹی کا ہے. جو بھی ہوگا اکراس دی بورڈ ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. یہی میں نے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل ہم نے نہیں کیا اور نہ کریں گے. لیڈیز میں روبا, نیو ٹی وی. تھینک یو. CM صاحب یہ بتائیے گا کہ جب کرونا کی پہلی فیز تھی تو ایک پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا, اور وہ لوگ چونکہ ان کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا تھا ان کے لیے گھر گھر جا کر راشن دیا گیا تھا, ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی. تو اب تیسری فیز میں ایسا کون سا اقدام کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیبنٹ میں وفاق میں چینجز ہوئی ہیں, یہاں پر پرفارمنس کی بیس پہ دوبارہ کو ریشفل ہونا ہے, یا پرفارمنس چیک ہونی ہے, یا پھر انتظار کیا جائے گا؟ بہتری کی گنجائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے, نمبر ایک. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جو پچھلا پیکیج ہم نے دیا تھا تو سٹارٹ میں اس وقت ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا تھا. ابھی ہم نے اس طرح کا میئر نہیں لیا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو. ہماری جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے, دوسری چیزیں ہیں, ساری اکثر چل رہی ہیں, صرف ٹائمنگز ہم نے ریسٹرکٹ کیے ہیں. بٹ رمضان شریف ہے اور اس کے بعد عید بھی ہوگی انشاءاللہ. اس سلسلے میں ابھی جو ہم احساس پروگرام اور اپنے جو بیت المال اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ یہ بھی جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ضرور ہم کچھ کریں گے. جی,
चैनल 5। थैंक यू मैडम। सीएम साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत अच्छे इकदाम आप कर रहे हैं, बट अब नजर भी आ रहा है कि काम हो रहा है, सहूलत बाजार जैसे लगाए जा रहे हैं, बट आपने जैसे मिनिस्टर जिक्र किया था लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने मिनिस्टर्स की जो है वो ड्यूटीज पे लगाई है, इस वाले से थोड़ा सा ये बता दें कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, रमजान में प्राइस कंट्रोल जो है उसका कैसे ख्याल रखा जाएगा, इसको चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा। थैंक यू। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने कुछ अच्छी चीज़ें हुकूमत की देखी भी हैं, वगरना तो अक्सर यही कहा जाता है कि रिवर्स गियर लग गया है। 450 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार कराई जाती है, 155 एकड़ ज़मीन वागुजार करते हैं, आपकी 13 आपकी SEZs बनते हैं, पूरे पंजाब में हम हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं, 1997-98 के बाद बड़े 12 अस्पताल बन रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सा काम है जो नहीं हो रहा, 36 डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट पैकेज बन रहा है, तो इसीलिए रिवर्स गियर लग गया है पंजाब को। मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। बाकी जो आपने बात की है कि रमज़ान में इंशाल्लाह हम ये जो अभी बात हुई है इसकी पैकेज की, वो एहसास प्रोग्राम और अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बैठ के करेंगे, और जो 313 सहूलत बाज़ार हैं उसको हम बना रहे हैं। उनका मकसद ये होगा कि वहाँ पे 2018 के रेट पे लोगों को चीज़ें मिलेंगी। ये 7 अरब से ज़्यादा का पैकेज होगा जो कि इंशाल्लाह पंजाब के लोगों को उससे रिलीफ़ मिलेगा, और यही हमारा मकसद है ताकि रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रिलीफ दें, सहूलत दें और लोग वहाँ से इस्तेफादा कर सकें। जी अली। सीएम साहब, आप कब्जा माफिया के खिलाफ तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो शुगर है और आटा है, जब आप इनके खिलाफ काम करते हैं तो मार्केट से चीनी भी गायब हो जाती है और आटा भी गायब हो जाता है। तो अभी भी बहुत सी बाजारों में जो चीनी और आटा है मिल नहीं रहा, तो आगे रमजान आने जा रहा है, तो आप इस पे क्या काम कर रहे हैं ताकि आवाम जो है आसानी से चीनी और आटा जो है हासिल कर सके। जी, इसके ऊपर भी एक काम हो रहा है। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले कोई लेजिस्लेशन भी प्रपोज़ की गई थी, वो भी हमने की है। फिर इस पे जो पंजाब हुकूमत है और FIA हम इकट्ठे मिल के कोई स्ट्रेटजी बना के इसके ऊपर हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो महंगाई है इसके ऊपर हम काबू पा लें। लास्ट क्वेश्चन जी। राना ठीक है मैडम, आजकल पंजाब हुकूमत रेटिंग पे चल रही है, तो मैं रेटिंग वाला ही क्वेश्चन करूंगा। रेटिंग ये है कि कोरोना की सूरत में पाकिस्तान खिते में सबसे पीछे है जो वैक्सीन खरीदने में। तो दूसरी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए के वैक्सीन के लिए पैसे रख दिए हैं, फैसला कर लिया उनकी कैबिनेट ने, और अभी तक पंजाब में कोई रेटिंग हमें तो नजर नहीं आती, सबसे पीछे नजर आता है रेटिंग में, और अभी तक कोई फैसला हुआ है तो कोरोना वैक्सीन खरीदने के हवाले से कोई पैसे रखे हैं पंजाब हुकूमत ने? फेडरल गवर्नमेंट ने हमें इंश्योर करवाया कि इंशाल्लाह आपकी जो सप्लाई है उसको हम रुकने नहीं देंगे, बल्कि उसको हमने डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है कि हमें मज़ीद सप्लाई पंजाब में दी जाए ताकि जो हमारे 126 सेंटर हैं उसमें हम वैक्सीनेशन तेज़ कर सकें। जहाँ तक आपने किया कि सिंध हुकूमत ने ख़ुद ख़रीदे हैं, ये प्रपोज़ल कैबिनेट में डिस्कस हुई है, इसके ऊपर हमने कमेटी बना दी है, वो भी हमें बता देंगे कि हम अपने रिसोर्सेज से क्या कर सकते हैं और किस तरह हमें प्रोसीड करना होगा। तो वो भी जैसे हमें रिपोर्ट मिलती है तो उसके ऊपर हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।